اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ کل یہ بات چل رہی تھی اسی آیت کے اندر کہ تم ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دوسری بات یہ ہے کہ تفرقہ بازی نہ کرو۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہے۔ اس نعمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے کہ اس نعمت کو یاد کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اسے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نعمت کے ملنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ اوس اور خزرج آپس میں 120 سال تک لڑتے رہے ہیں، ان کی ایک جنگ ہے، باقی جنگیں الگ ہیں۔ اوس اور خزرج جو انصار قبیلہ ہے صحابہ کرام کا، دور اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کی آپس کی دشمنی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک جنگ 120 سال لڑی ہے، لڑتے ہی رہے ہیں۔ تو یہ صرف ان کا حال ہے، باقی جتنے قبیلے موجود تھے ہر قبیلے کی دوسرے قبیلے والے کے ساتھ اسی طریقے سے لڑائی ہوتی تھی۔ اندازہ کریں آپ، دور جاہلیت کے اندر یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی لکھی ہے، اور اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر کیوں آئے، حضور کسی اور جگہ پہ کیوں تشریف نہیں لائے۔ تو انہوں نے عرب کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہیں اور ساتھ ساتھ عرب کی کچھ برائیاں بھی بیان کی ہیں۔ خصوصیت کیا ہے کہ اگر 10 مہمان آ گئے تو اونٹ ذبح کر دیا، 4 مہمان آ گئے تو اسی اونٹ کا بچا ہوا نہیں کھلایا بلکہ نیا اونٹ ذبح کر دیا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور لڑنے پہ آئے ہیں تو اگر ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کی بکری بھی مار دی ہے تو 40 سال تک لڑتے رہے ہیں۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ سخاوت کرنے پہ آئے تو اونٹوں کے اونٹ ذبح کر دیں، اور انا غیرت اس پر بھی آ جائے تو اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بکری مار دے تو اس پر 40 سال لڑتے رہے ہیں۔ یہ عرب کی تاریخ ہے کہ صرف بکری مارنے پر 40 سال لڑے ہیں۔ اور اوس اور خزرج کی جو 120 سالہ جو لڑائی ہے، اس کی ابتدا صرف گائے سے ہوئی ہے۔ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کی گائے مار دی تھی تو 120 سال تک لڑتے رہے۔ یعنی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ہاں بھی ہماری قبیلے کی گائے تم نے ماری کیوں ہے، ویسے ذبح کرتے تو 100 اونٹ ذبح کر دیتے، لیکن غیرت یہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا اپنا وہ حال اٹھا کے دیکھو کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ اس کی لڑائی کا عالم یہی تھا۔ اور دیکھیں اس وقت کی جو دونوں سپر پاوریں کیسر اور کسرا عرب والوں کو کھاتے بھی نہیں لاتی تھی، یعنی ان کو کوئی شامل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، ہم نے ان کا کیا کرنا ہے۔ نہ کیسر والے ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، نہ کسرا والے ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے، ان کو کھلا کھاتا چھوڑ دے۔ یہ ادھر سے بھی جا کے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، ادھر سے بھی جا کے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے۔ جب قحط کا دور آتا یہ کیسر کے پاس چلے جاتے عرب والے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا، کسرا کے پاس چلا جاتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا۔ ہاں لیکن کچھ باتیں جو ان کے اندر تھی خصوصیات وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی حالت یہ تھی کیونکہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، جانور پالنے، اسی کے دودھ کے ساتھ اور اسی کے گوشت کے ساتھ ان کا گزارا ہے۔ باقی تو ان کے پاس کچھ خاص تو تھا ہی نہیں، زراعت ان کے پاس نہیں تھی، کھیتی باڑی کا حساب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ کیسر اور کسرا دونوں ان کو اپنے ساتھ کچھ خاص اہمیت ان کو نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے جب تلوار اٹھا کے ان کے سامنے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ تانا یہی مارا تھا، انہوں نے کہا تم تو بھیڑ بکریاں چرانے والے، تم ہمارے مقابلے میں کیسے آ گئے۔ وہ پرانا تانا انہوں نے مارا تھا۔ تو اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، جب خالد بن ولید گئے نا لڑنے کے لیے
تو رستم نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ آج ہمارے مقابلے کے اندر آ گئے ہو، کل تم ہمارے پاس آتے تھے، ہم تمہیں کھجورے دے دیتے تھے، ہم تمہیں لباس دیتے تھے، ہم تمہیں پیسے دیتے تھے، تم واپس چلے جاتے تھے۔ آج بھی جتنے بندے ہم تمہارے آئے ہیں میں انہیں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا تھا، فرمایا بات تیری ٹھیک ہے، دور جاہلیت کے اندر ہم تمہارے پاس آتے تھے، تم ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب نہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا خون پی لیا ہے، بڑا میٹھا ہے۔ کیسا جواب ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نا تمہارا خون پی کے دیکھا بڑا میٹھا ہے، اور تمہارے باغات بھی دیکھے ہیں، تمہارے مالات بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے اب ہم ان سے حاصل کر کے جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں پہلی بات اور تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا اپنی اس دور جاہلیت کے حالات کو دیکھو کہ جب تم ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ اس انداز کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور نفرت کا عالم یہ تھا کہ تم ایک صدی پوری لڑتے رہے ہو، کس وجہ سے کہ جی فلانے بندے نے ہماری بکری کیوں ماری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے اپنے فضل فرما کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ نعمت عطا فرما کے کیا کیا ہے؟ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر 26 پارے کے اندر آئے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا کہ تم مومن آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے، اگر ان میں آپس میں ایک دوسرے میں لڑ بھی پڑے تو دوسروں کا کام ہے کہ دونوں میں آپس میں صلح کروا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کو آپس میں منانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا بھی پڑے ہے جی، یعنی ٹھنڈی میٹھی لانے کی لگا کے بھی اگر دونوں کو منانا پڑے تو منا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر نفرت تھی، اس نے تمہارے دلوں کو نفرت کے بجائے محبت کے اندر بدل دیا۔ اور دوسری بات فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے اس محبوب نے آ کے تمہیں بچایا ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے آ گئے، کچھ فرشتے آئے تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ذرا اس ہستی کی مثال تو بیان کریے، ہستی ہے کیسی؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو سوئے ہوئے ہے، تو کہ پہلے والا کہتا ہے نہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، تو ان کی مثال بیان فرما۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص گھر بنائے اور دوسرے بندے کو بندے کو بھیج کے کہے جاؤ دوسروں کو بلا کے لاؤ میرے گھر کے اندر آ کے کھانا کھا لے۔ ٹھیک ہے، جو ان کی دعوت پہ آ گیا، جس نے کھانا کھا لیا اس کی تو بھوک مٹ گئی، جو ان کی دعوت پہ نہ آیا وہ تو بھوکا رہ گیا۔ ایک اور فرشتہ کہتا ہے ذرا اس مثال کو مزید سمجھ نہیں آئی ہے، کہتے گھر سے مراد ہے جنت، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، اور بلانے والے ہیں خود یہی۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بلا دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ محبوب آپ لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں۔ اب ظاہر ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی، حضور کی اطاعت کر لی، وہ تو جنت میں چلا گیا، جس نے حضور کی اطاعت نہیں کی اور جس نے حضور کی بات کو نہیں مانا وہ جہنم میں چلا گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہاری میں تمہارے ساتھ کیسے بن کے آیا ہوں، میں جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے اور اس کے اوپر پتنگے آ کے زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر آگ کے اوپر ڈلنا شروع ہو جائے، یعنی اپنے آپ گرانا شروع کر دے، تو ایک بندہ جو ہے وہ کپڑا لے کر اس کو اڑانا شروع کر دے بھی پتنگے جو ہے ہوا کے اندر نہ گرے۔ میری مثال بھی یہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے اور تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں جہنم کے اندر نہ جاؤ، رب نے جنت بنائی ہے اسی کے اندر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سرداران مکہ تھے سب کو بڑا زور لگا کے، خصوصی زور لگا کے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، کیونکہ تم کلمہ پڑھو گے ایک تو میرے رشتہ دار ہو، تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے۔ کیوں فرماتا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ ہے جی، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، میں میری اس نعمت کو تو یاد کرو جو میرے محبوب تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے تو حالت یہ تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر نفرت تھی، اس محبوب کے صدقے ہم نے تمہارے نفرت والے دلوں کو محبت کے اندر بدل دیا، پھر تم جہنم میں جا رہے تھے، اسی محبوب نے آ کے تمہیں بچایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، فرمایا میرے محبوب سب سے زیادہ حریص ہے اس بات پر کہ کوئی ایک شخص بھی جہنم میں نہ جانے پائے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں ہدایت دے دی ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا تم میں سے اب ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفرت سے محبت کو بدل دیا ہے، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ لے اللہ بخشے گا، اللہ کا رسول آپ پہ بخشے گا، یہ آپ پہ بخشیجنے کے چکر کے اندر ہے۔ اب رب نے اس امت کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ رب نے لگائی ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا تم میں ایک جماعت اب ایسی ہونی چاہیے، کیوں؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ کیا کرے؟ یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، جو یہ جماعت بن جائے گی، یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا، یہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ دیکھیں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، تمہارے نیک بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث ایک بات کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے جیسے لوگ جو برے لوگ ہوں گے وہ تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا۔ پھر جب نیک کام تم کرو، تمہارے جو نیک بندے جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب تیسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اب سوچے یہ پوری پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور ہمارے اوپر جو حکمران جو مسلط ہوئے وہ اسی حدیث کے تحت ہوئے ہیں۔ ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کی نظر میں جہاد کیا ہے؟ فرمایا برائی سے روکنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہماری قوم، اچھا پھر ہماری قوم کا ایک عجیب نسخہ ذہن بنا ہوا ہے اس کے، وہ کہتے جی اگر کوئی ہم برائی کو دیکھتے نا، ہم کہتے جی وہ لگا ہوا ہے، ہم اس میں کیا کریں؟ کوئی لگا ہوا ہے نا برائی کرتے دیکھیں گے نا تو ہم کہتے میاں اب وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ برائی کا ایک حکم تو یہ تھا کہ تم ہاتھ سے روکو، بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہاتھ سے روکو اگر روک سکتے ہو تو، ہم کہتے ہیں میاں وہ جانے، اس کا کام جانے۔ حضور نے فرمایا اچھا اتنی پاور نہیں ہے، کمزوری ہو ایمان کے لحاظ سے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان سے ہی روک لو۔ اور آج یہ امت زبان سے، ہاتھ سے روکنا بھی چھوڑ دیا ہے، زبان سے روکنا بھی چھوڑ چکی ہے۔ اب جب نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ چکی ہے، برائی سے روکنا چھوڑ چکی ہے، اچھا برائی ہم کون سی روکتے ہیں؟ یہ چھوٹی موٹی۔ جب بڑی برائی دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہی پوچھے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اگر ہم چھوٹا موٹا کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں نا تو ہم بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں، ہاں غلط کام ہو رہا ہے جی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کوئی کام برا ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے جناب بالکل ہے چھپ کر نہیں اللہ یہاں پہ پوچھے گا۔ تو اب بتائے اب اس قوم کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو سرکار کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق بات کر سکتا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حق بات ضرور کرے۔ پھر اگلی بات حضور نے فرمایا کہ اگر وہ حق بات کر لے تو حق بات کرنے کی وجہ سے اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ کیسی بات ہے؟ موت اسے حق بات کرنے کی وجہ سے نہیں آئے گی، موت تب ہی آئے گی جب اس کی لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات میں حق بات کرتا رہے، حق بات کی وجہ سے اس کا رزق نہیں رکے گا، جو اس کا رزق لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا ضرور فرمائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کرنے کی وجہ سے نہ تو موت آتی ہے، نہ ہی حق بات کرنے کی وجہ سے رزق رکتا ہے۔ جب یہ دونوں بندے کو ڈر تو یہ دو چیزوں کا ہے کہ اگر میں نے سچی بات کی میری تو نوکری گئی، سر جی کو کہہ دیا سر جی آپ غلط کر رہے ہیں تو میری تو بھائی نوکری گئی۔ یار اتنا بھی بندے پلے پلے ایمان نہ ہو کہ اگر تو سچی بات کر، ہاں تیرا رب نے رزق لکھا ہے تو کہیں جاتا نہیں ہے۔ لیکن آج یہ اس بندے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے جو کہتا ہے جی بےایمانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آپ عام سنیں گے یہ فکرہ، عام معاشرے کے اندر یہ فکرہ مشہور ہے، کسی کو کہہ رہا ہے یار بےایمانی نہ کرو، کہتے ہیں جی گزارا ہی نہیں ہوتا پھر کیا کریں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال سے جب، بلکہ 1400 سال کو چھوڑے، جب سے تاریخ انسانی چلی ہے تب سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے رزق حلال طریقے سے جو رزق کھایا ہے ان کا گزارا ہوتا تھا؟ تیرا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو رزق حلال کما کے جو گزارا کرتے آئے ان کا گزارا پھر کیسے ہوتا رہا ہے؟ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں لوگوں کے ایمان کس طریقے سے خراب ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر سیدھے راستے پہ چلے تو گھر نہیں چلتا. تو یہ سیدھا دین پر اٹیک نہیں ہے. یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا دین دیا ہے اگر تم اس پر چلو گے تم بھوکے مر جاؤ گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت انس بن مالک کے پاس آئے، غالباً یہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے. ان کو کہنے لگے، ان کا آخری وقت تھا، شاید کوئی اور صحابی تھے، کہنے لگے جی میں آپ کے بچوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر صحابی کے پاس ہے، کہہ لگے جی میں آپ کے بچوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں، آپ کا وصال ہونے والا ہے تو آپ کے بچوں کے جو ہے وہ میں کچھ نہ کچھ وظیفہ لگا دوں گا. تو اس صحابی نے کہا کہ جناب میرے بچوں کا وظیفہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا لگا دیں. کہا سرکار آپ کا وصال ہونے والا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں گھر کے اندر بھی اتنا کوئی خاص پیسہ شیسا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا کسی اور کا لگا دے؟ آپ نے فرمایا بات سنو، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ جو بندہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے بھوکا نہیں مارے گا. میں نے اپنے بچوں کو سورۃ واقعہ پڑھا دی ہے، میں نے اپنے بچوں کو سورۃ واقعہ یاد کروا دی ہے، یہ رات کو پڑھ کے سوئیں گے، رب انہیں بھوکا نہیں مارے گا. اب مجھے بتائیں جب رزق کا طریقہ کار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا بھی ارشاد فرما دیا، یہ قرآن کی ایک سورت ہے یار، 3 رکوع سارے اس کے ہیں. حضور نے فرمایا جو رات کو سورۃ واقعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں مارے گا. جب میرے نبی کا فرمان ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھ لو رات کو بندہ بھوکا نہیں مرتا ہے، تو جو بندہ پورا قرآن پڑھتا ہے یار رب اسے کیسے بھوکا مار دے گا؟ اور اگر پریکٹیکل کرنا ہو نا سویرے آپ ذرا غور کیجیے گا، جتنے یسر والے ہیں نا ممی ڈیڈی ماحول سارے جناب بی اے کرنے والا ایم اے کرنے والا سارے فائلیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کے. نہیں یہ 2-3 مہینے پہلے اسلام آباد کے اندر اسٹیڈیم کے اندر صرف ایک جو ہے وہ سیٹ نکلی ہے، 30,000 بندہ جو ہے وہ جا کے گیا ادھر اپنا انٹرویو دینے کے لیے. 30,000 بندہ، تصویریں موجود ہیں اس کی، ایک سیٹ کے لیے 30,000 بندہ گیا انٹرویو دینے کے لیے. اور کتنے پڑھے ہوئے تھے؟ میٹرک پاس تھے. یہ ڈبل ایم میں، یہ ٹرپل ایم میں، یہ چرپل ایم میں، اس نے 10 ایم اے کر رکھے، اس نے 15 ایم اے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے سارے کر رکھے ہیں. ہوا کیا ہے 30,000 بندہ صرف ایک نوکری کی خاطر گیا ہے. مجھے آپ بتائیں پوری اس وقت جو ہے وہ جناب ہر طرف سے ایک ہی شور ہے جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، حد سے زیادہ ہو گئی ہے. کسی حافظ قرآن کی یا کسی مولوی کی، کسی عالم کی، کسی امام کی تنخواہ بڑھی ہے؟ کوئی ایک احتجاج جو حافظوں نے باہر نکل کے کیا ہو، کوئی عالموں نے باہر نکل کے کیا ہو کہ یار اب جو بھی مہنگائی بڑھ گئی چلو کم سے کم ہماری تنخواہ ہی بڑھا دو؟ کبھی ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو ختم پڑے آتے ہیں، ایک ختم کے اندر کتنا ہو جاتا ہے یار؟ 2,000 4,000 2-4 بھی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی ہماری قوم کہتے جی آپ کی نا کمائی کے اندر برکت بڑی ہوتی ہے. میں نے برکت والی تو لے لینا، اپنی بے برکتی ہمیں دینا ذرا. تو یہ تو کم، یہ قرآن کی برکت ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج تک جتنے امام موجود ہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلا ہے. پھر گورنمنٹ کے لاکھوں کروڑوں روپے جناب والا وہ فنڈ رکھے جاتے ہیں، یہ فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے. بتائیں نا یہ 7,000 ارب 8,000 ارب کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں مدرسے کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ اس میں اماموں کا کتنا حصہ ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں ہے. پورے فنڈ کے اندر، پورے بجٹ کے اندر جتنا جو اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کیا جاتا ہے کتنا؟ 8,000 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی اس کے اندر سارے غریب شامل ہیں، فوج ہوگی، پولیس ہوگی، وابٹا ہو گیا، ریلوے ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، سب غریبوں کا بجٹ رکھا جاتا ہے. واحد امیر مولوی ہے جس کا کوئی بجٹ کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. اگر سورہ واقعہ پڑھنے سے بندہ بھوکا نہیں مرتا تو مولوی صاحب تو پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.